مفتی تقی عثمانی صاحب کے سامنے تم مرسڈیز کی بات کرتے ہو؟ اللہ کی قسم، امریکہ کے صدر کے پاس جو گاڑی ہے وہ بھی مفتی تقی عثمانی صاحب کے جوتوں کے برابر نہیں ہے۔ ہم تمہیں مظلوم کے خون کا بدلہ دلوانے کے لیے جگا رہے ہیں اور تم لطیفے سنا رہے ہو، تم ایک خبیث مرسڈیز کی بات کرتے ہو۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ افسوس تو یہ ہے، ہم نے تو کہا تھا کہ جیسے کیسے بھی ہیں، حکمران ہے، سیاستدان ہیں، ارباب اقتدار ہے، سرمایہ دار ہیں، عوام ہیں، علماء ہے، چاہے وہ مذہبی طبقہ ہے، عصری طبقہ ہے، کم از کم دل میں فلسطینیوں کی محبت، ہمدردی ان کے دلوں میں ضرور ہے۔ لیکن وہ ہمارا خیال تھا، این خیال است و محال است و جنون، وہ ہمارا خیال نکلا، وہ ہمارا خواب نکلا۔ وہ کیسے؟ جب 4-5 دن پہلے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فتویٰ دیا کہ تمام مسلم حکمرانوں پر جہاد فرض ہے اس وقت، کہ فلسطین کے مظلوموں پر اس وقت جو قیامت صغریٰ انہوں نے ڈھائی ہوئی ہے، تمام مسلم ممالک پر جہاد فرض ہے، اسلام کے، قرآن کے، شریعت کے، احادیث کی روح سے۔ تو ہم نے کہا کہ چلو یا تو حکمران تیار ہو جائیں گے جہاد کے لیے، یا تو فوجیں تیار کریں گے، یا تو کچھ ہیلا بہانہ کر لیں گے، کہیں گے کہ اس وقت ہماری طاقت نہیں ہے۔ انہوں نے کچھ ایسے نادیدہ اور نمونے لوگوں نے پھبتیاں اور مزاح کا خیز قسم کے وہ آواز بلند کرنا شروع کر دی۔ ایک نے کہا کہ میں ویزے کا خرچہ میں خود کروں گا، پاسپورٹ لائیں، جو مولوی جہاد کا فتویٰ دیتے ہیں میں ان کو پہنچاتا ہوں۔ اس بھلے مانس کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایسے لوگ۔ اگلے دن کتنے پاسپورٹ نوجوانوں کے پاس جمع ہو گئے کہ جی ہمیں دو راستہ، پھر وہ بھیگی بلی کی طرح چھپ گئے۔ اور بھئی یہ مذاق نہیں ہے، یہ دین ہے، یہ ہمدردی ہے، یہ جذبہ مسلمانوں کے محبت کا جذبہ ہے، یہ مظلوم کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ ہے۔ تم واقف و نقش و رنگ حنا، خوف کا فوارہ کیا جانو۔ تم تو ہاتھوں پر مہندی کے نقش و نگار کو جانتے ہو، خون کا فوارہ تم نے کہاں دیکھا ہے؟ تمہیں تو مذاق لگ رہا ہے۔ اور ایک نمونہ جس کو پتہ نہیں کیسے لوگ سیاست میں لے آئے، اس کو تو سٹیج ڈرامے میں ہونا چاہیے، وہ کہتا ہے کہ جی مفتی تقی عثمانی صاحب کو کہیں کہ اپنی مرسڈیز یا اپنی BMW وہ بیچ کے وہ ادھر بھیج دے فلسطینیوں کو۔ ایک مذاق کیا، اس جاہل اجہل انسان کو یہ پتہ نہیں کہ اربوں روپے مدد کے عوض مفتی تقی عثمانی صاحب بھیج چکے ہیں۔ ہمارے ہاں آٹے کے تھیلے پر تصویر لگا کر لوگوں کے ساتھ سیلفی بنا کر مدد کرنے کا تصور نہیں ہے۔ ہمارے ہاں گھر کے سامنے اپنی پیٹی پر اپنے راشن کا تصویر لگا کر لوگوں کے ساتھ مدد کی سیلفیاں بنا کر اور اپنی سیاست تصور نہیں ہے۔ یہاں تو تصور یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو، بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے۔ تمہیں کیا پتہ انہوں نے کیا کچھ کیا؟ اور مفتی تقی عثمانی صاحب کے سامنے تم مرسڈیز کی بات کرتے ہو؟ اللہ کی قسم، امریکہ کے صدر کے پاس جو گاڑی ہے وہ بھی مفتی تقی عثمانی صاحب کے جوتوں کے برابر نہیں ہے۔ تمہیں کیا پتہ قدر کا؟ سونے کی قدر سنار جانے، تمہیں کیا پتہ؟ عرب عجم جس کی فضیلت کے قائل ہیں، عرب اور عجم جس کی علمیت کے قائل ہیں، عرب اور عجم جس کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں علمی میدان میں، تم ان کے سامنے ایک مرسڈیز کی بات کرتے ہو؟ اللہ کے بندے، تمہیں کرسی پر کس نے بٹھا دیا؟ میرے بھائیوں، یہ کچھ جذبات ہوتے ہیں، جب کوئی غلط بات کرتا ہے تو انسان کے جذبات ابھر آتے ہیں کہ ہم تمہیں کیا دعوت دے رہے ہیں، تم کیا مزاح کا خیز باتیں کر رہے ہیں، ہم تمہیں مظلوم کے خون کا بدلہ دلوانے کے لیے جگا رہے ہیں،
اور تم لطیفے سنا رہے ہو. ہم تمہیں ان بچوں کے ٹکڑوں کو اکٹھا کرنے کی بات کرتے ہیں اور تم اس کو مزاح کا خیز سمجھتے ہو. ہم تمہیں فلسطینی بھائیوں کے ان کفن میں لپٹی ہوئی سینکڑوں لاشیں جن کی قطاریں لگی ہوئی ہیں اور ان کے اپنے آتے ہیں اور ایک کے کفن کھول کے اپنے عزیز اور اپنے پیارے کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہم تمہارے سامنے ان کی بات کرتے ہیں, ان کا رونا روتے ہیں, اور تم ایک خبیث مرسڈیز کی بات کرتے ہو. بڑے افسوس کی بات ہے. افسوس ان لوگوں پہ ہے جو آپ لوگوں کو لا کے کرسی پہ بٹھا رہے ہیں. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستاں کیا ہوگا. ان سے آپ امید رکھتے ہیں, ان سے ہم امید رکھے ہوئے ہیں کہ مسلم امت ایک ہوگی. جب جہاد کا فتویٰ دیا گیا تو مسلم امت کے ان حکمرانوں نے اس کی پھبتیاں اڑانا شروع کر دی, مذاق بنایا. میرے بھائیو, اللہ کے لیے اس میں حصہ ڈالو, ورنہ یہ تقسیم کا وقت ہے, جھاڑو لگنے کا وقت ہے. جب جھاڑو لگاتے ہیں عورتیں تو جو قیمتی چیزیں ہیں وہ اٹھا کر سائڈ پہ رکھتے ہیں, جو گند کوڑا ہوتا ہے وہ کوڑے دان میں پھینک دیتے ہیں.